السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی 42 حکایتیں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو نمبر 43 اسی سلسلے میں۔ آج کے اس ویڈیو میں سمسم نامی سنجاب اور فلفلہ نامی چوہے کی کہانی پیش کی جاتی ہے، جس میں چوہے کی سنجاب کے ساتھ بدسلوکی اور سنجاب کا چوہے کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ بیان کیا گیا ہے۔ گویا سنجاب نے احسن الی من اساء الیک کا ثبوت پیش کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو آدمی تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جس کی ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ پوری حدیث اس طرح ہے: سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ جو آدمی تمہارے ساتھ قطع تعلقی کرے یعنی رشتہ توڑے تو تم اس سے رشتہ جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو، اور جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو اس حدیث کا یہ ٹکڑا ہے احسن الی من اساء الیک۔ تو اس سنجاب نے اس کا ثبوت پیش کیا۔ سنجاب جو ہے چوہے سے بڑا ایک جانور ہوتا ہے جس کی کھال کی پوستین بنائی جاتی ہے، چوہے اور گلیری کے مشابہ۔ ایک جانور جس کی دم پر گھنے بال ہوتے ہیں اور انتہائی پھرتیلا ہوتا ہے اور اس کا رنگ نیلا خاکی ہوتا ہے۔ آپ تصویر کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے سنجاب۔ تو اس کہانی کی صورتحال کیا ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت سمسم و فلفلہ۔ سمسم اور فلفلہ کی کہانی۔ سنجاب کا نام ہے اور یہ فلفلہ فأسن یعنی چوہے کا نام ہے۔ سمسم سنجاب نشیط یحب العمل۔ سنجاب چست ہے، نشیط کا معنی پھرتیلا، چست، ایکٹیو۔ سمسم سنجاب نشیط یحب العمل۔ سنجاب نشیط چست سنجاب ہے، چست اور پھرتیلا سنجاب ہے جو کام کو پسند کرتا ہے۔ خرج سمسم فی یوم من الایام۔ سمسم نکلا ایک دن، لیبحث عن طعام لاولادہ الصغار، تاکہ وہ تلاش کرے کھانے کو اس کے چھوٹے بچوں کے لیے۔ لیکنہ لم یجد شیئا، لیکن اس نے کچھ نہیں پایا۔ یحضرہ، جس کو وہ حاضر کرے، یعنی کوئی کھانا نہیں ملا جس کو وہ حاضر کرے اپنے بچوں کے لیے۔ فحزن بشدۃ واخذ یفکر ویقول ماذا افعل۔ پس وہ سخت غمزدہ ہو گیا، وہ سوچنے لگا اور کہنے لگا میں کیا کروں۔ فقال فی نفسہ، تو اس نے اپنے جی میں کہا، اپنے دل میں کہا، ان جارت الفأرۃ فلفلہ عندہا طعام کثیر سوف اطلب منہا بعدہ ثم اردہ الی فیما بعد انشاءاللہ۔ بلا شبہ میری پڑوسن چوہا فلفلہ، اس کا نام فلفلہ تھا، بلا شبہ میری پڑوسن چوہا فلفلہ، اس کے پاس بہت کھانا ہے۔ سوف اطلب منہا بعدہ، ان قریب میں ان میں سے کچھ طلب مانگوں گا۔ ثم اردو الیہ فیما بعد انشاءاللہ، پھر میں اس کو اس کی طرف لوٹا دوں گا بعد میں انشاءاللہ۔ ذهب سمسم الی جارتہ، سمسم گیا اس کی پڑوسن کے پاس،
وطلب منها ان تعطيه طعاما، اور اس نے ان سے درخواست کی کہ وہ اس کو کھانا دے، لیکنها رفضت بشدت، لیکن اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ رفض کا معنی انکار کر دینا، ریجیکٹ کر دینا، ٹھکرا دینا، لیکن اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ وقالت لہو فی ضیق وغضب، اور اس نے اس کو کہا غصے کے ساتھ، تنگی کے ساتھ اور غصے کے ساتھ کہا، لقد تعبت فی احضار هذا الطعام لی ولاولادی ایھا السنجاب سمسم، البتہ تحقیق کہ میں چوہا کہہ رہا ہے، میں تھک گیا اس کھانے کو حاضر کرنے میں میرے لیے اور میری بچوں کے لیے، البتہ تحقیق کہ میں تھک گیا اس کھانے کو حاضر کرنے میں میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے، ای سنجاب سمسم۔ ولن اعطیک منہ شیئا، اور ہرگز میں تجھ کو اس میں سے کچھ نہیں دوں گا، چوہا کہہ رہا ہے، اور میں تجھ کو اس میں سے ہرگز کچھ نہیں دوں گا۔ وعلیک ان تحضر طعامک بنفسک مثلی حل فہمت، اور تیرے ذمہ ضروری ہے کہ تو تیرا کھانا حاضر کرے بذات خود، بنفسک کا مطلب بذات خود میری طرح، اور تیرے ذمہ ضروری ہے کہ تو تیرا کھانا خود حاضر کرے میری طرح، کیا تو سمجھ گیا؟ ثم اغلقت باب بیتها فی وجہہ وہی غاضبۃ، پھر اس نے بند کر دیا اس کے گھر کا دروازہ اس کے سامنے، یا وجن کا معنی چہرہ نہیں کریں گے، ہر جگہ پر وجن کا ترجمہ چہرے سے نہیں ہوگا، یا وجن کا معنی کریں گے سامنے، ویسے چہرہ سامنے ہی ہوتا ہے اس اعتبار سے، فی وجہ ہی اس کے سامنے، اور وجن کا ترجمہ کبھی ذات سے بھی کیا جاتا ہے، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اور وجہن کا ایک معنی ہوتا ہے سردار قوم کا جو سردار ہو، لیڈر ہو، بڑا آدمی ہو، اس کو بھی وجہن کہا جاتا ہے۔ تو وجہ القوم یعنی قوم کا بڑا آدمی، قوم کا سردار۔ خیر تو موقع محل دیکھ کر ترجمہ کیا جاتا ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بعض طلبہ جو ہوتا ہے، جو اس کا معروف و مشہور معنی ایک ہوتا ہے، بس اسی کو ذہن میں رکھ کر ترجمہ کرنے میں وہ کنفیوز ہو جاتی ہے، یہاں پر کیا ترجمہ کروں، تو یہاں پر آپ ترجمہ کریں گے اس کے سامنے، ثم اغلقت باب بیتها فی وجہہ وہی غاضبۃ، پھر اس نے بند کر دیا اس کے گھر کا دروازہ اس کے سامنے، اس حال میں کہ وہ غصے میں تھا، یعنی یہ چوہا غصے میں تھا۔ دیکھیے اگرچہ وہی غاضبۃ مؤنث کا صیغہ ہے، لیکن ترجمہ اردو میں مذکر جیسا کریں گے۔ یاد رہے بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو عربی کے اعتبار سے تو مؤنث ہوتے ہیں، لیکن ترجمہ جو ہوتا ہے وہ مذکر جیسا کریں گے، یعنی اردو میں چونکہ مذکر استعمال ہے، اس لیے یہاں پر ترجمہ کریں گے اس حال میں کہ وہ غصے میں تھا، یعنی چوہا، وہی غاضبۃ اس حال میں کہ وہ غصے میں تھا، وہ غصے میں تھی ایسا نہیں، چوہا غصے میں تھا۔ حزن سمسم من جارتہ الفأرۃ فلفلا، سمسم اس کی پڑوسن چوہے سے غصے ہو گیا، فلفلا سے، وظل یعمل طول اللیل والنہار، اور وہ پورے رات دن کام کرنے لگا، طول اللیل والنہار، طول کا معنی یہاں پر تمام، مکمل، پورا، طول اللیل والنہار یعنی پوری رات اور پورے دن، پورے رات دن وہ کام کرنے لگا، حتی جمع طعاما وفیرا ملأ بہ بیتہ، یہاں تک کہ اس نے بہت زیادہ کھانا جمع کر لیا، وفیر بمعنی کثیرن، وفیرن یعنی کثیرن، یہاں تک کہ اس نے بہت کھانا جمع کر لیا، ملأ بہ بیتہ جس کے ذریعے اس نے اس کا گھر بھر دیا، ومرت الایام اور دن گزرتے گئے، وجاء فصل الشتاء البارد اور موسم سرما کا ٹھنڈا موسم آیا، ٹھنڈا موسم سرما کا موسم آیا، ونزلت الثلوج والامطار علی الغابۃ بغزارۃ، اور برف، سرجن کی جمع ثلوج اور مطر ان کی جمع امطار، اور برف اور بارش
نازل ہوئی، برف اور بارش نازل ہوئی، الغابت الغابت جنگل پر، یعنی جنگل میں بارش اور برف خوب نازل ہوا، بے غزارتن کافی مقدار میں، غزارتن کا معنی کثرت یا غزارت بمعنی کثرت یعنی بہت زیادہ، مطرن غزیر بولتے ہیں، مطرن غزیرن یعنی بہت زیادہ بارش، مطرن بارش اور غزیرن کا معنی بہت زیادہ، ایسی علم غزیرن بہت زیادہ علم، تو اسی سے یہ غزارتن ہے یعنی کثرت، تو بہت زیادہ برف اور بارش اتری، فسکنت جمیع الحیوانات فی بیوتها تأکل ما جمعته من طعام طوال فصل الصیف، پس تمام جانور ان کے گھروں میں رہے، پس سکنت جمیع الحیوانات فی بیوتها تمام جانور ان کے گھروں میں رہے، تأکلو کھاتے ہوئے یعنی وہ کھا رہے تھے، کیا کھا رہے تھے؟ ما جمعته وہ جس کو انہوں نے جمع کیا، یعنی کیا جمع کیا؟ من طعام یعنی کھانا، یعنی وہ کھانا جس کو انہوں نے جمع کیا اس کو کھاتے رہے، طوال فصل الصیف پورے موسم سرما میں جمع کیا، پورے موسم سرما میں جو کچھ انہوں نے جمع کیا اس کو کھاتے رہے۔ الفأرۃ بہرحال چوہا، فلفلۃ بہرحال فلفلہ چوہا، فقد جلست تبکی خارج بیتها من شدت الجوع والبرد، پس تحقیق کہ وہ بیٹھا، وہ چوہا بیٹھا، جلست مؤنث ہے، وہ لفظ کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں پر مؤنث لائی، پس وہ بیٹھا روتے ہوئے، فقد جلست تبکی تو ہیں تو مؤنث لفظی اعتبار سے، لیکن ترجمہ اردو میں مذکر کا کریں گے، آپ اس کو سیدھے سادے انداز میں اس طرح سمجھیے، مثلا غرفتن کبیرتن، یہ مرکب توصیفی ہے، اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ بڑا کمرہ، حالانکہ غرفتن مؤنث ہے لفظی اعتبار سے، عربی کے اندر لفظی اعتبار سے مؤنث ہے، اسی وجہ سے آپ کبیرتن اس کے ساتھ لگایا، غرفتن کبیرتن بڑا کمرہ، تو یہاں پر یہ تو آپ نہیں کریں گے کہ بڑی کمرہ، ایسا تو کہہ نہیں سکتے بڑی کمرہ، بلکہ کہنا پڑے گا بڑا کمرہ، تو عربی کے اعتبار سے تو مؤنث ہے لیکن اردو کے اعتبار سے مذکر استعمال ہوتا ہے، اور اس کا الٹا دیکھیے، کتاب جدید، کتاب مذکر ہے، صفت بھی مذکر لائے، تو یہاں ترجمہ آپ کیا کر دیں؟ نئی کتاب، نیا کتاب، ایسا تو نہیں کہتے کتاب جدید نیا کتاب، بلکہ بولتے ہیں نئی کتاب، اس لیے ہمیشہ یاد رہیں عربی اعتبار سے بعض الفاظ مذکر ہوتے ہیں لیکن ترجمہ مؤنث جیسا کرتے ہیں، چونکہ وہ اردو میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، اور کبھی الٹا ہوتا ہے کہ عربی میں مؤنث ہوتا ہے لیکن ترجمہ مذکر جیسا کرتے ہیں، کیونکہ ترجمے کے اعتبار سے وہ مذکر استعمال ہوتا ہے اردو کے اندر، تو آپ اسی طرح یہاں پر بھی سمجھیے، فقد جلست تبکی ہے تو مؤنث، لیکن چوہا یہ اردو کے اندر مذکر کی طرح اس کو بولتے ہیں، بس وہ بیٹھا، وہ چوہا بیٹھا، یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ چوہا بیٹھی، فقد جلست تبکی پس وہ بیٹھا روتا ہوا، خارج بیتها اس کے گھر کے باہر، من شدت الجوع والبرد سخت بھوک اور ٹھنڈی کی وجہ سے، بعد ان نفد ما عندها من الطعام اس کے بعد کہ ختم ہو گیا وہ کھانا جو کہ اس کے پاس تھا، نفد ینفد نفادن اس کا معنی ہوتا ہے ختم ہو جانا، امام موصولہ ہے اور یہ من بیانیہ ہے، وہ جو کہ اس کے پاس تھا یعنی کھانا، اب ڈائریکٹ کہیں گے وہ کھانا جو کہ اس کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا، نفد ینفد ختم ہو جانا، قرآن کریم کے اندر ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، یہ اسی سے نفد ینفد مضارع کا صیغہ ہے، ما عندکم ینفد، قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، ما عندکم ینفد وہ چیز جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گی، وما عند اللہ باق اور وہ جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ یہاں پر دیکھیں قرآن کریم کی بلاغت، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا،
یہاں پر باقین کہا، اس میں فاعل کا صیغہ، یبقا نہیں کہا. جس ما عندکم ینفد کہا تو ما عند اللہ یبقا اس طرح نہیں کہا. وہاں ینفد کہا تو یا یبقا ایک ظاہری اعتبار سے مضارع لانا چاہے، لیکن قرآن لائے باقین. اب یہ کیوں لائے؟ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت ہے، اس کی وجوہات ہے کہ یہاں پر ایسا کیوں لائے. خیر میں یہاں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، صرف اشارہ کر رہا ہوں. بعد ان نفد ما عندها من طعام، اس کے بعد کہ ختم ہو گیا وہ کھانا جو اس کے پاس تھا. سمیت سنجاب سمسم بکا جارتی فحمل کمیتا کبیرتا من الطعام وآتاها لها وهو يقول انا دائما في خدمتك یا جارت العزیزت اطلبی ما تشائین فی ای وقت. سنجاب سمسم نے اس کے پڑوسن کی رونے کو سنا تو اس نے بڑی مقدار اٹھائی کھانے میں سے، کھانے کی ایک بڑی مقدار اٹھائی، کمیتن کمنا مقدار، اور اس نے وہ دے دی اس کو یعنی چوہے کو، اس حال میں کہ وہ کہہ رہا تھا یعنی یہ کہتے ہوئے دے دی انا دائمن فی خدمتک یا جارت العزیزت، میں ہمیشہ تیری خدمت میں رہوں گا اے میری پیاری پروسن، اے میری پیاری پروسن، اے میری پیاری پروسی، یعنی چوہے کو کہا ہے مؤنث، لیکن آپ یہ کہیں گے میری پیاری پروسی چوہے میں تیری خدمت میں رہوں گا. اطلبی تو مانگ، ما تشائی نہ فی ای وقت وہ جو تو چاہے، تو جو کچھ بھی چاہے مجھ سے مانگ کسی بھی وقت میں، فی ای وقت یعنی جو کسی بھی وقت میں. احست فلفلۃ بالندم والخجل الشدید وقالت، فلفلا اس نے محسوس کیا شرمندگی کو اور سخت پشیمانی کو، ندم اور خجل دونوں کا معنی پشیمانی شرمندگی. فلفلا یعنی اس چوہے نے محسوس کیا شرمندگی اور سخت پشیمانی کو. وقالت اور کہا لقد علمتنی یا سمسم کیف یکون الجار فی عون جارہ، البتہ تحقیق کہ تو نے مجھے سکھا دیا اے سمسم کیسے پروسی ہوتا ہے، کیسے پروسی اس کے پڑوسی کی مدد میں ہوتا ہے، کیسے پڑوسی اس کے پڑوسی کی مدد میں ہوتا ہے، یہ تو نے مجھے سکھا دیا. ومنذ ذلک اليوم اور اسی دن سے اصبحت فلفلۃ وسمسم صدیقین، اور اسی وقت سے فلفلہ اور سمسم یعنی چوہا اور سنجاب یہ دو دوست بن گئے، دو دوست ہو گئے. اس حکایت ہمیں اس حکایت سے جو اسباق ملتے ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں الدروس المستفادۃ سے. پہلا سبق یہ ملتا ہے ان الجار لابد ان یحسن الی جارہ، کہ پڑوسی ضروری ہے کہ وہ اچھا برتاؤ اس نے سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے اس کے پڑوسی کے ساتھ، جس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے اس کے ساتھ الا لگائیں گے. جارن کا معنی پڑوسی، اس کی جمع آتی ہے جیرانن، کہ پڑوسی ضروری ہے کہ وہ اس نے سلوک کرے اس کے پڑوسی کے ساتھ. وَإِن وَقَعَ جَارُهُ فِي أَزْمَةٍ أَوْ احْتَاجَ إِلَىٰ شَيْءٍ فَعَلَيْهِ أَن يُسَاعِدَهُ إِن كَانَ يَسْتَطِيعُ مُسَاعَدَتَهُ، اور اگر اس کا پڑوسی کسی مصیبت میں گر جائے یعنی پھنس جائے، اور اگر اس کا پڑوسی کسی مصیبت میں پھنس جائے، وقع یقع کا معنی گرنا، واقع ہونا، اور وقع فی عظمت کا معنی مصیبت میں گر جانا، مصیبت میں پھنس جانا، اور وقع فی شبکۃ اس کا معنی ہوتا ہے جال میں پھنسنا. پرندہ جو ہوتا ہے ان کو جال میں پھنسانے کے لیے جو جال بچھائے جاتے ہیں تو اس کے لیے جملہ بھی استعمال ہوتا ہے وقع طائر فی شبکۃ یعنی پرندہ جال میں پھنس گیا. اور اگر اس کا پڑوسی کسی مصیبت میں پھنس جائے، مبتلا ہو جائے، یا اسے ضرورت ہو کسی چیز کی، فعلیہ ان یساعدہ تو اس کے ذمہ ضروری ہے کہ اس کی مدد کرے. ان کان یستطیع مساعدتہ اگر وہ طاقت رکھتا ہو اس کی مدد کرنے کی، یعنی اگر مدد کر سکتا ہو، طاقت رکھتا ہو تو اس کی مدد کرے. دوسرا سبق یہ ملتا ہے اذا اساء جارک الیک فاحذر ان تسیء الیہ بل علیک ان تعاملہ افضل معاملۃ، جب تیرا پڑوسی تیرے ساتھ برا سلوک کرے تو بچ
اس بات سے کہ تو اس کے ساتھ برا سلوک کرے، بلکہ تیرے ذمہ ضروری ہے کہ تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ جیسے شروع میں ہی میں نے حدیث سنا دی کہ کوئی آدمی تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تب بھی تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَإِن بَخَلَ جَارُكَ عَلَيْكَ فَلَا تَبْخَلْ عَلَيْهِ، اور اگر تیرا پڑوسی تیرے اوپر بخل کرے، کنجوسی دکھائے تیرے سامنے، تو اس پر بخل مت کر، تو کنجوسی نہ دکھا۔ یعنی کوئی آدمی تمہارے ساتھ کنجوسی کا برتاؤ کرے تو تم ان کے ساتھ کنجوسی کا برتاؤ نہ کرو۔ وَإِن بَخِلَ جَارُكَ عَلَيْكَ، اور اگر تیرا پڑوسی تیرے اوپر کنجوسی کرے، فَلَا تَبْخَلْ عَلَيْهِ، تو اس پر کنجوسی مت کر۔ وَذَلِكَ، اور یہ وہ اس لیے کہ لِأَنَّنَا لَا نُعَامِلُ النَّاسَ بِأَخْلَاقِهِمْ وَلَكِنْ نُعَامِلُهُمْ بِأَخْلَاقِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي تعلمناها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اس لیے کہ ہم لوگوں سے معاملہ کرتے ہیں ان کے اخلاق، ہم لوگوں سے معاملہ نہیں کرتے ان کے اخلاق کے ساتھ، اور لیکن ہم ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں مسلمانوں کے اخلاق کے ساتھ، وہ جس کو ہم نے سیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یعنی لوگوں کے ساتھ ہم معاملہ ایسا نہ کرے جیسا ان کے اخلاق ہے۔ مان لو ان کے اخلاق غلط ہے، خراب اخلاق ہے، تو اس خراب اخلاق کی وجہ سے وہ تو ہمارے ساتھ برا برتاؤ کرے گا، لیکن ہم ان کے اخلاق جیسا برتاؤ نہ کریں، بلکہ مسلمانوں کے جو اخلاق ہے جس کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ان کو سامنے رکھ کر ان کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ خلاصہ یہ کہ وہ برا سلوک کرے تب بھی ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کریں گے۔ یہ تھی الحکایات التی فیہا دروس و عبر کے سلسلے کی حکایت نمبر 43۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں ایک اور حکایت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔